کہتے اگر ہاتھ یا پاؤں سن ہو جائے نا تو جس سے سب سے زیادہ محبت ہو نا اس کا نام لو تو ٹھیک ہو جائے. یہ بہترین ہے. لیکن پہلے پوچھنا بھی تو پینا نا محبت کتنے بہت ہی سارے ہیں. پہلے یہ بھی تو فیصلہ کرنا پڑے گا نا ہے جی. لیکن قربان جاؤں صحابہ کا یہ عالم تھا کہ ان کو فیصلہ نہیں کرنا پڑتا, ان کی ایک ہی بات تھی بس. ہاں وہاں فیصلے والی کوئی بات نہیں تھی, وہاں ایک ہی بات تھی بس. حضور نبی علیہ السلام انہیں جانا انہیں ماننا نہ رکھا غیر سے کہا, وہاں تو دوسری بات ہی کوئی نہیں تھی. وہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نا وہ پاؤں سن ہو گیا, بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے حضرت کو کہا حضرت جتنا سخت بہتا پیار ہے نا انہوں کا نام لو پیر ٹھیک ہوئے. بس اسی وقت حضرت نے نعرہ دے مارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوشش کرو حضرت کچھ عالم میں بھی آ جائے, ان کا نام سنے تو دیوانگی آئی, بے خودی آئی, کیف و مستی تاری ہو. حقیقت ہے حضرت ہم بہت دور نکل آئے, بہت دور نکل آئے. بہت نہیں جاؤ واپس, پھر واپس چلو, پھر واپس چلو, پھر واپس. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. قدموں پہ چلو واپس حضرت, پھر اسی دیس میں, پھر اسی رنگ پہ واپس چلو. وہ صوفی کا شعر ہے, وہ کہتے ہیں جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں, یہ نہ سمجھنا کہ ہم ہی پڑھتے ہیں, ہم تو پیسے لے دے کے پڑھتے ہیں نا حضرت جی. یہاں بڑے ایسے ہیں جو نہیں, یہاں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے حضرت, وہ صرف خدا اور خدا کے محبوب کے لیے پڑھتے ہیں جی. وہ کہتے ہیں جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں, ارے پھولوں کی بات تو رہنے دو سب خار حسین ہو جاتے ہیں. ان کا نام ہی ایسا ہے حضرت, کانٹے بھی سونے لگتے ہیں جب ان کا نام لیا جاتا ہے. اس لیے کوشش کرو حضرت ہم واپس لوٹ آئیں, پھر ہم نکلیں. میں نعت خوانی کے خلاف نہیں ہوں حضرت بھائی, نعت تو ہماری جان ہے جی. نعت نہ ہو تو ہمیں خود سکون نہیں آتا. ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, اور منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے حضرت جی. لیکن ذرا نکلو نا, مزہ تو تب ہے نا کہ بس ان کا نام آئے ہو, بس جی ان کا نام آئے بس حضرت, بس بے خودی سی تاری ہو. یہ ویسے میں کہتا نا ہم تو بہت دور نکل گئے ہیں, بہت دور. یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہم مرید ہیں حضرت جنید بغدادی کی رحمۃ اللہ تعالیٰ. بھائی صوفیاء کی کیفیات ہے نا, کبھی دل کرتا ہے بندہ خود نام لے, کبھی دل کرتا ہے کوئی لے میں سنوں, ہیں دونوں حال ہے نا حضرت, دونوں حال ہیں. ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کے صحابی حاضر خدمت تھے, تو حضور نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو حکم دیا میرے صحابی مجھے قرآن سنا. تو صحابی ادباً آگے سے عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام قرآن کریم تو وہ ہے جو آپ کے قلب اطہر پہ اترا ہے, تو میں آپ کو کیسے قرآن سنا سکتا ہوں, ہم نے تو قرآن سیکھا بھی آپ سے ہے نا. آئے ہائے ذرا جواب سننا. تو حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابی کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا ہے میں اپنے محبوب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. کیفیات ہے نا احوال ہے. کبھی صوفی کا حال ہوتا ہے خود, کبھی دل کرتا ہے کوئی لے نام میں سنوں اپنے محبوب کا نام. تو لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ بازار سے اخروٹ خرید لیا کرتے تھے, اور کرنا کیا جا کے بازار میں بیٹھ جانا, سارے بچے اکٹھے کر لینے اور ان کو اکٹھا کر کے کہنا کیا جڑا جنی واری اللہ کہے گا میں انہیں اخروٹ دیا گا. آج دیکھیں نا حضرت ہمارا آج حال کیا ہے, وہاں اللہ کا نام لیا جا رہا, اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم تو ٹیلی ویژن کا والیوم بھی کم نہیں کرتے ہیں جی. پہلے ہماری بیویاں دوپٹہ لے لیا کرتی تھیں اذان سن کے, اب تو بیویاں بڑی ماڈرن ہو گئی ہیں, وہ بھی نہیں دوپٹہ لے. ہم تو اتنی دور نکل آئے. کیا کیفیت تھی, بچے اکٹھے کر کے فرماتے تھے جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اتنے اخروٹ دوں گا. بغداد شریف کے بچوں کا مشغلہ بن گیا تھا حضرت, وہ سارے اکٹھے ہو جاتے تھے, وہ اللہ اللہ کہتے جاتے تھے, حضرت اخروٹ دیتے جاتے تھے.
ہاں حضرت آؤ واپس چلیں پھر وہاں یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ نہیں ہے ٹھیک ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا ہے، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ ہے۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ ہے۔ ہم بہت دور نکل آئے ہیں حضرت جی، ہم بہت دور نکل آئے۔ نہیں حضرت مڑو واپس یار، مڑو واپس، اور اپنے اللہ اور اللہ کے رسول سے لو لگاؤ۔ یہ دیکھیں نا، یہ ہمارا بھی حال ہونا چاہیے، لیکن کی یہ پہلے کوئی گویا آئے گا تو پھر اسی لڑا جائے، ہونج نہیں یہ لڑا سی کوئی ہے۔ یہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ٹھیک ہے جی، جتنا قرب زیادہ ہوگا حضرت اتنی آزمائشیں بھی زیادہ ہوگی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ٹھیک ہے جی، جتنا قرب زیادہ ہوگا اتنی آزمائشیں بھی زیادہ ہوگی۔ اور آپ کبھی قرآن کریم پڑھ کے دیکھیں کہ خلیل اللہ نے کتنی آزمائشیں دی ہیں حضرت جی، لیکن حضرت جی اوکھا اسے لگتا ہے جس کی لگی نہ ہو، جس کی لگ گئی ہو اس کو کہاں اوکھا لگتا ہے حضرت جی۔ یہ امام غزالی نے کیمیہ سعادت میں لکھا ہے کہ جب خلیل اللہ کا آخری وقت آیا نا، اس دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آیا، پردہ فرمانے کا وقت آیا، وصال مبارک کا وقت آیا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، تو حضرت یہ وہ دور ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، تو آ کے عرض کی حاضر ہوئے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پوچھا اسرائیل کس طرح نہ ہوا، مفہوم ہے اس کا، اسرائیل کس طرح نہ ہوا؟ عرض کی حضور ہو زیارت بھی کرنی ہے تو روح بھی قبض کرنی ہے، تو ظاہر حضرت تکلیف تو ہے نا، ہیں جی۔ تو آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ بھائی قاعدہ تو یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا، ہیں جی، خلیل تھے نا اللہ کے، اور آپ نے خود نہیں خلیل کہا، قرآن کریم میں اللہ نے خود کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ٹھیک ہے جی۔ وہ لکھا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کے عرض کی یا اللہ میں آپ کے خلیل کے پاس گیا تھا اور آپ کے خلیل کہہ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں یا اللہ قاعدہ تو یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے مقرب فرشتے جاؤ جا کے ابراہیم سے کہو کہ یار نو نام ہی نہیں کرتا ہے۔ قاعدہ یہ بھی ہے یار نو نام ہی نہیں کرتا ہے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آ کے پیغام میں محبوب سنایا نا کہ حضرت پیغام آیا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں خلیل قاعدہ پھر یہ ہے کہ یار کو انکار بھی نہیں کرتا، آپ نے فرمایا کڈ پھر روح ہے۔ یہ بڑا ڈاڈا کام ہے حضرت جی، ہیں جی۔ وہ لکھا ہے کہ اللہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ یہ جو حضرت ابراہیم کی تیرے ساتھ دوستی ہے نا یہ اس لیے ہے کہ تو نے مال بڑھا دیا ہے، اور اللہ نے واقعتاً بڑی وسعت دی تھی حضرت خلیل اللہ کو، بڑی وسعت تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا پھر آزما لو، ہیں جی۔ وہ ایک فرشتہ انسانی لبادہ اوڑے، بشری لبادہ اوڑھ کے نا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو گیا، اس نے باواز بلند کہا اللہ، کہنے والا فرشتہ اور سننے والے ابراہیم، وہ تو کیا سما پیدا ہوا ہوگا، ہیں جی، ہیں کیا سما پیدا ہوا ہوگا، کیا کیف و مستی ہوگی حضرت جی، ہیں جب فرشتے کی آواز سے وہ فضائیں گونجی ہوگی، ہیں آئے اللہ اللہ۔ وہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے سنا، بے چین ہو کے اٹھے، کنے میرے یار دانا لے، ہیں بڑی تلاش کے بعد دیکھا تو پہاڑ کی چوٹی پہ ایک بندہ کھڑا ہے، پوچھا یہ ابھی اس میں ذات سے فضائیں گونجیں اللہ، تو نے سنا آپ نے، تجھے پتہ کس نے نام لیا ہے؟ وہ کہتا ہے جناب میں نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا یار ایک باری پھر لایا، آزمائش تھی نا حضرت کہ ہم سے زیادہ پیار ہے کہ مال سے زیادہ پیار ہے۔ وہ کہتا ہے جناب اس طرح نہیں لوں گا، کچھ عنایت فرمائی۔ آپ نے فرمایا نظر اٹھا کے دیکھ، جہاں تک تیری نظر جائے گی نا اس سے بھی آگے جتنے یہ مال مویشی چر رہے ہیں یہ سارے میرے ہیں، جا دے دیے پھر نام لے، ہیں جی۔ فرشتے نے پھر کہا اللہ، آئے اور تشنگی اور بڑی حضرت، اور کیف و مستی،
آپ نے فرمایا پھر لے. عرض کی تھی حضور ہون کی؟ فرمایا ادھا پہلے دیتا ادھا پھر دیتا، جا پھر لے. فرشتے نے پھر کہا اللہ ہائے ہائے ہائے. فرمایا ایک باری پھر لے. عرض کی حضور آدھا پہلے دے دیا آدھا بعد میں دے دیا، اب تو دینے کے لیے راہ ہی کچھ نہیں، اب کیا دیں گے جو میں لوں؟ آپ نے فرمایا اتنا زیادہ مال ہے کیسے سنبھالے گا، راکھی بھی کر دیا کروں گا، پھر لے. آؤ یار آؤ یار آؤ واپس حضرت اسی طرح یہ نکلو. یہ ہم نے جو ایک نیا ہی بازار گرم کر دیا ہے، نکلو بہن جی. دعا کرو ہماری بھی یہی کیا یہی حالت ہماری بھی ہو. وہ ہمیں تو نہیں اقبال نے اللہ کے حضور دعا کی تھی، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، شراب کہن پھر پلاسا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا. یہ تو ابو بکر شبلی مرید تھے نا. اب ذرا پیر کی بھی سنو، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی. بھائی جانا کس نے نہیں ہے، سب نہیں جانا ہے جی. کس نے رہنا ہی یہاں؟ جی کسی نے ہے وہم کہ میں رہنا تو وہم ہی ہے بھائی. حقیقت یہی ہے کہ جانا بھائی. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا ہیں جی. کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدہ تے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ہیں جی. عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی. اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چارہ نکراں موت نے ملیاں، فضل کری رب سائیاں ہیں جی. آج جو ہمارے جو جوان بچے ہیں ان کے پاس وکھرے بہانے ہیں، تو جو تھوڑے سے زیادہ ایج والے ہیں ان کے پاس وکھرے بہانے ہیں. بہانے سب نے تراش رکھے ہیں. جوانوں کو دعوت دو، ان کا ایک ہی بہانہ، کامن بہانہ ہے سب کا. حضرت جی جتنے منڈے ہیں ہمارے سب کا ایک ہی بہانہ ہے کہ یہ میرے کپڑے نہیں صاف ہیں جی. سب کے پاس ایک ہی بہانہ ہے حضرت، اور بہانہ ان کو کوئی نہیں آتا. ایک سب کے پاس، ہماری جو یوتھ ہے ایک ہی بہانہ ہے سب کے پاس. ان کو نماز کی دعوت دو، کپڑے نہیں صاف، ٹھیک ہے جی ہیں جی. ان کو محفل کی دعوت دو، ان کے کپڑے نہیں صاف. ہاں یہ جو ہے نا. اور جو ہمارے بڑے ہیں ان کا بہانہ نہیں. آپ صاحب مولوی صاحب تانوں کی پتہ، تھی تو نہیں نا کام کرتے ہیں، تھی کرتے ہو تو تانوں پتہ ہوئے نا کہ بڑی مصروفیت ہے جی. تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جو بہانے والے ہیں نا ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اب فرماتے ہیں یار کوئی آج تو نے بڑے بہانے ڈھونڈ لیے ہیں. بہانے لگا کے تو مسجد سے بھی بھاگ گیا، بہانے لگا کے تو محفلوں سے بھی بھاگ گیا. وہ اتنا تو بتا اسرائیل علیہ السلام کے لیے کون سا بہانہ تراشا ہے؟ کوئی ہے بہانہ ان کو بھی جو لگانا ہو؟ قدرت جی ڈھونڈیا بہانہ انہوں نے جو ان کو لگانا ہو. تو اب کیا فرماتے ہیں؟ عذر بہانہ چلنا نہیں نہ کر بندیا، تیرے کل کوئی بہانہ نہیں ہونا. جدن اسرائیل علیہ السلام نے آنا تیرے کل کوئی بہانہ نہیں ہونا. جی لائیں گا بھی تو انہوں نے سننا نہیں ہے جی. میں پرسوں چوتھے ختم پاک پہ تھا تو ایک بچے نے نا تلاوت کی، بڑا اچھا قرآن پڑھا، 12-13 سال کا بچہ ہوگا. تو میں نے پوچھا یار کون نہیں، کسی کو مفتی صاحب دا منڈا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ جدے ختم تے آئے ہوئے وہی منڈا ہے. اوئے ہوئے میرا دل ہل گیا. میں نے کہا یار اس باپ کا کب دل چاہا ہوگا اس بچے کو چھوڑ کے جانے کو، لیکن کی یہ عذر بہانہ چلنا نہیں. جو تو آنکھیں میرے بچے چھوٹے نے جی، میری دکان کھلی وہ جی، میرے پیسے بینک چ پے، ٹائم از آؤٹ، ٹائم مک گیا. بس تھوڑا ٹائم دیتا ہے تین تھوڑا ٹائم تو نہیں دیتا ہے. دیکھو نا میاں محمد بخش صاحب کتنا درد کر رہے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے ہیں جی. کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے. تینوں سنیا نہیں سی بھیجیا؟ یہ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے تھے. یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا اللہ اس پہ قادر نہیں کہ وال سدا کالے نہ رہے، قادر ہے وہ ذات، لیکن کرم کر چھڑے ہے چٹے وال دے اڑے. باز آ جاؤں میں، باز آ جاؤں.
چلو میاں صاحب خالی بات کرتے تو ان سے ہم اختلاف کر لیتے حضرت، لیکن میاں صاحب نے نہیں کی، سب نے کی۔ بابا فرید بولے حضرت پاک پتن والی سرکار ہیں، آپ فرماتے ہیں ہائے ہائے اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ تو پھر آگے کیا فرمایا، اٹھ فریدا ستیا وہ تیری داڑھی آیا بور، ظالمہ چٹے وال آ گئے نے کیوں نہیں باز آنڈیا، بچپن تیرا لنگ گیا، لڑکپن تیرا لنگ، بھائی کسی کو 13 سال کی عمر میں تو نہیں سفید بال آتے ہیں جی، یہ تو ایک نشانی ہے کہ نہیں بھائی ان کا امباوی ہو گیا، لڑکپن تیرا گزر گیا، جوانی تیری گزر گئی، اوے ان کی کڑنے بچوں، وہ کون سا ایسا کام ہے جو اتنے سالوں میں تجھ سے نہیں ہو جو تو نے اب کرنا ہے؟ اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا ہو گیا نیڑے پچھا رہ گیا دور، یہ آ رہا ہے جانا ہے بھائی، سب نے جانا، کسی نے بھی نہیں رہنا یاد رہے، سب نے، کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے جانا ہے۔ تو یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا ہے کہ جب حضرت پہ نزا کی کیفیت طاری ہوئی نا تو آپ نے آنکھیں بند کر لی، ہاں جی۔ تو یہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر تم کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہو جو جا رہا ہے، جس دنیا سے کوچ کر رہا ہے، نزا کی کیفیت طاری ہے، تو اس کو کلمہ تلقین کرو۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ باواز بلند پڑھو بھی، ہو سکتا ہے تمہارے پڑھنے سے وہ پڑھ لیں، ہیں جی، لیکن یہ تو باتیں عاموں کے لیے نا، خاصوں کی تو شان اور ہے۔ وہ پاس کو میرے ہار دا نواں مفتی کھلوتا سی، اس نے حضرت جنید بغدادی کو کلمہ تلقین کر دیا، حضرت کی آنکھیں بند تھی، کہتا ہے حضرت کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا جواب سننا حضرت جنید بغدادی کا۔ آپ نے آنکھیں کھول دی، اس شخص کو مخاطب کر کے ارشاد فرمانے لگے، وہ سنگیا وہ یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے، ہائے ہائے کنا یاد کیتا ہے گا بابے نے، وہ فرمایا یاد بھی اس کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں، کتنا یاد کیا ہوگا، کتنا یاد کیا ہوگا، ہم نے کیا کیا ہے جی، ہم نے کیا کیا؟ ہاں حضرت پنجابی میں کوئی ایشو تو نہیں ہے، سمجھ آتی ہے نا؟ یہ ہمارے ایک پنجابی صوفی شاعر ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ فرماتے ہیں الف آیا سین تو لال خریدنی نو، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، اور تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو، میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ بخائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو، کل کیا جواب دینا یار جا کے اللہ کو، کیا جواب دینا، کیا کر کے ہیں، کیا کیا ہم نے، نہیں حضرت اپنا وقت ضائع نہ کرو، خوب اپنے اللہ کو یاد کرو، خوب نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا کرو، خوب چل رہی ہے حضرت، چلا ہوا انہوں کیوں نہیں چلاندے، چل رہی ہے حضرت۔ اچھا کیا آپ کے خیال میں مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے حضرت، لیکن اس کو بولنے کا آرڈر نہیں ہوتا، آج آرڈر ہے اس کو حضرت، بولو حضرت، آج آرڈر، آج بولو حضرت، خوب اپنے اللہ کو یاد کرو، خوب اپنے اللہ کو یاد کرو، خوب حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا کرو، ہاں آج وقت ہے حضرت، کر لو حضرت، کر لو۔ اصل میں حضرت جی ہم سب کو نا مار گئی ہے بے یقینی، ہمیں یقین ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں یقین ہی کوئی نہیں، یقین پیدا کرو پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا شمار ان صوفیاء میں سے ہے کہ جن کی اپنے نفس کے ساتھ نہیں لگتی تھی، ہیں جی، اسی انہیں محلے والا نہ لڑ لینے، نفس نہ کدی نہیں لڑے،
ساری لڑائی مسائیاں نال ہوندی ہے، ساری لڑائی ماڑے نال ہوندی ہے. ہم نفس کے ساتھ کہاں لڑتے ہیں؟ وہ وہی تھے نفس کے ساتھ لڑنے والے ادھر، وہی تھے نفس کے ساتھ لڑ. اور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ساری زندگی نفس سے لڑائی رہی ہے. حضرت نے نہیں کبھی نفس کی کمانی تھی. اب فرماتے ہیں میں ریاضت کر رہا تھا، مجاہدہ کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے. تو آپ فرماتے ہیں مجھے پیاس لگ گئی، تو میں نے نفس کو مخاطب کر کے کہا، میں نے کہا کوئی نہیں، پانی شانی ہے، ہاں صبر کرنا ہے. لیکن آپ فرماتے آہستہ آہستہ نا میں نڈھال ہو گیا، نقاہت غالب آ گئی. تو میں سمجھ گیا فرید پانی تو پینا ہی پڑے گا. تو اب تو میں احباب کو کہتا ہوں ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر سکتے، حقیقت بات ہے. لیکن شکر والا ملتا کہیں نہیں ہے. وہ کتے میں نے دیکھا ہے کوئی شکر ادا کرنے والا. باقی حضرت جی جڑادے اسلام آباد دا مالک انہوں بھی کھلار کے ویکھو بھی روئے گا. حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو. ہاں پورا اسلام آباد دے دو کسی کو، سال بعد آ کے اس کو پوچھو وہ بھی روئے گا. حضرت شکر نہیں ہے. ہاں کسی نے شیخ سادی سے پوچھا عرض کی حضور کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا یار اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں لیکن زبان نہ شکری پہ لگی ہوئی ہے. شکر کتے کتے کو لفظ ہے حضرت شکر والا حضرت. لیکن یاد رکھنا شکر بہت بڑی دولت ہے. شکر کی عادت ڈالو حضرت. یہ قرآن کا نسخہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تو شکر کر ہم تجھے اور زیادہ دیں گے. وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تو کفر کرے گا بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے. اور ہم تقریباً سارے حضرت ناشکری کے عذاب میں مبتلا ہیں جی. جس کے پاس یہ گھڑی ہے نا وہ اس پہ شکر نہیں کرتا، وہ روئے گا. جس کے پاس مہران گاڑی ہے وہ اس پہ شکر نہیں ادا کرے گا، وہ روئے گا. کدی لینڈ کروزر روئے ہیں او ظالمہ، تو مہران تو شکر کر اللہ لینڈ کروزر بھی دے دے گا. تو رونا تو چھوڑ کم از کم یار. رو رہی ہے حضرت ہے کیوں حضرت غلط تو نہیں بات کی میں نے؟ رو رہے ہیں حضرت جی سارے. نہیں رونا نہ حضرت جی شکر. اور میں آپ کو شیخ سعدی کی بات بتاتا ہوں. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں ایران واپس آ رہا تھا. تو آپ فرماتے ہیں جب میں ایران کے مرکزی دروازے پہ پہنچا نا شہر میں داخل ہونے کے لیے، تو آپ فرماتے ہیں تھوڑی پیچھے میری جوتی ٹوٹ گئی ہیں جی. آپ فرماتے ہیں میں نے جوتیاں اٹھا کے ہاتھ میں پکڑ لی. فرماتے ہیں پتھر اتنے نوکیلے تھے میرے پیروں میں چبھ رہے تھے اور خون رس رہا تھا. تو کہتے بس میری زبان سے ناشکری کے کلمے ادا ہونے شروع ہو گئے. میں نے کہا ویکھنا وہ گل تے نہیں نا، جوتی بھی نہیں پیرے پان. اب فرماتے جب میں ایران کے مرکزی دروازے پہ آئے تو کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص ہے جس کے نہ دونوں بازو ہیں نہ دونوں ٹانگیں ہیں. وہ ایسے گھوم گھوم کے نا رول ہو کے وہ باہر آ رہا ہے. آپ فرماتے جب اس کو دیکھا تو سجدے میں چلا گیا، یا اللہ معافی دے دے. اور کوئی گل نہیں، جوتی نہیں دیتی، پیر تے دیتے ہی. شکر کی عادت ڈالو یار، شکر کی عادت. جو ہے اس پہ شکر تو کرو نا یار، پھر جو نہیں ہے اللہ وہ بھی عطا کر دے گا. ہیں شکر کی عادت ڈالو، شکر کی عادت ڈالو. ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر. اب تو حضرت ٹوٹی کھولو تو پانی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے بڑا اوکھا دور تھا. اب فرماتے میں پانی کی تلاش میں نکلا تو ایک میں نے دیکھا تو سامنے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے. اب فرماتے میں نے کہا اگر قصبہ ہے لوگ ہیں تو پھر پانی بھی ضرور ہوگا. اب فرماتے میں قصبے میں داخل ہوا تو کیا دیکھا آگے کنواں ہے. اب فرماتے میں کنویں پہ گیا تو جا کے کیا دیکھا کہ کنواں ہے، کنویں میں پانی بھی ہے، پانی پینے والا بھی ہے، پانی صاف بھی ہے، لیکن پانی نکالنے کے لیے کوئی سلسلہ نہیں ہے، رسی نہیں ہے، ڈول نہیں ہے. اب بڑے یقین والے لوگ تھے حضرت. اب فرماتے میں کنویں کے پاس ہی بیٹھ گیا. اچھا جو ذات کنویں تک لے کے آئی آگے بھی بندوبست وہی کرے گی. اب فرماتے میں بیٹھ گیا. کیا دیکھتا ہوں یکا یک جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آیا، 2 ہرن نر مادہ جوڑا آیا ایک. اب فرماتے جیسے میں نے آ کے کنویں میں دیکھا تھا. اب فرماتے انہوں نے بھی دیکھا. کہتے جب میں نے دیکھا تھا تو کچھ نہیں ہوا، جب انہوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا. میں بڑا حیران ہوا. چنگی گل ہے میں دیکھا تو پانی اتنے نہیں آیا، ہرنوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا. ہیں جی آپ فرماتے ہیں ہرنوں نے پانی پیا، پی کے چلے گئے. اب پانی اوپر ہی تھا. کہتے میں نے کہا چل فرید تیرے لیے تو نہیں پانی آیا لیکن پانی ہے تو اوپر ہی نا، چل تو بھی پی لے. بابا صاحب فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا. کہتے میری حیرانگی میں اور اضافہ ہوا. میں نے کہا چنگی گل ہے بھائی، میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا. اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا. وہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب حضرت عام تو نہیں تھے نا، خاص لوگ تھے حضرت.
کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا، یہ کیا ہے؟ ہائے ہائے، تو جواب پھر کیا آیا، فرید وہ تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ آیا تھا، وہ ہمارے آسرے پہ آئے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ یا رسول فرید تو آیا تھا نا، رسی ہوگی ڈول ہوگا، پانی کھینچیں گے نکالیں گے پیئیں گے، اس میرے آسرے پہ آئے تھے۔ فرید جس دن تو بھی میرے آسرے پہ آئے گا میں تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجوں گا۔ بات تو یقین کی ہے ذرا ساری، سب کچھ ہے، یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے، یقین پیدا کرو، سب کچھ ہی ہے، یقین پیدا کرو، یقین پیدا کرو۔ یہ چلو میں آپ کو ایک سادی سی مثال دینے لگا ہوں، چلو بات ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ آ ہی جائے۔ یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی، یہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے شیوخ میں سے، حضرت باجدید بستامی علیہ الرحمہ کے ویسی تربیت یافتہ ہے حضرت، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرتی کے دور میں ہوا ہے ابو علی سینا، ایک مفکر، ایک سائنسدان، ٹھیک ہے جی، ایک فلسفی، وہ ایک دن حضرت واز فرما رہے تھے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ، تو آپ کی مجلس واز میں ابو علی سینا بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں جب علماء کی مجلس میں جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو، لیکن جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو دل کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں حضرت، ٹھیک ہے جی۔ وہ حضرت بیان کیا فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں بھائی اللہ اللہ کیا کرو، زندگی میں برکت ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ بھائی لالچ تو دینی پڑتی ہے نا، ہیں جی۔ اب تو اگر محفل بھی ہو تو لوگ یہ نہیں پوچھتے مولوی کیڑا آن لگا ہے، پوچھتے ہیں 10 چول کیڑے پکائے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں تو سچ کروں گا بھائی، میں انہیں نہیں دور سخت دیکھو یہ مجھے تریلیاں آ رہی ہیں، میں نہیں دوروں آ کے ہوں جھوٹ تو نہیں نہ بولنا ہے، اور نہ میں کوئی اس نظریے سے آیا ہوں کہ میں نے آپ سے کچھ لینا ہے، میں تو کچھ دینے آیا ہوں یار، آؤ کچھ کر لئیے یار، ہاں آؤ کچھ کر لئیے، نہ میں نے جھوٹ بولنا ہے، نہ میں نے جاتے ہوئے آپ کو یہ کہہ کے جانا ہے کہ تھی سارے ہی عاشق ہو، عاشق تو لبے نہیں لبدا کتے پہ ہے، حقیقت ہے۔ آج کا سلسلہ چل نکلا ہے نا حضرت جی، تھدی سٹو عاشق ہوندہ پرمٹ دل لو حضرت، ہمارے یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں اللہ کی رحمت سے۔ وہ حضرت بھائی قرآن میں بھی ہے نا، وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ بھی کہہ رہے ہیں خوف اور طمع پکارو، حضرت نے طمع دی، آپ نے فرمایا بھائی اللہ اللہ کیا کرو، رزق میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی، دل کو سکون ملے گا، آپ نے ایسی کافی باتیں سنائی۔ ابو علی سینا بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے سوچ رہے تھے یار بابا کی کہن ڈیا ہے، اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے، ایک نام اتنے کام کس طرح کرے گا بندہ، اللہ اللہ کرے اور اتنا کچھ ہو جائے۔ یہ سوچ ہمیں بھی ہے نا، حضرت ہمیں ہے یہ سوچ، ہاں آج آپ میرے پاس تو لوگ آتے ہیں حضرت، لوگوں کو بھائی اے یا حیو یا قیوم اینی واری پڑھ دیں، نہیں کوئی تویز نہیں دے دیں ہے بھائی یہ درود شریف اتنی 1000 بار پڑھنا ہے، نہیں کوئی تویز نہیں دے دیں ہیں جی۔ یہ بات ہم میں بھی ہے حضرت جی، حقیقت میں کہہ رہا ہوں، ہاں ہم اس کو کھل کے نہ مانیں، لیکن یہ بات ہم میں ہے، ہم نہیں مانتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی کیا برکتیں ہیں حضرت، ہم نہیں مانتے حضرت اس چیز کو۔ وہ ابو علی سینا نے بھی وہی کیا، وہ بیٹھا اظہار تو نہیں کیا لیکن بیٹھا یہی سوچ رہا تھا بھائی یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائیں ہیں۔ اور دلیلیں ابو علی سینا کیا، 2 دلیلیں ابو علی سینا نے خود کو دی۔ پہلی دلیل کیا دیتا ہے ابو علی سینا، وہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو پیاس لگی ہے وہ اپنے ہاتھ پہ پانی کا بھرا ہوا گلاس رکھ لے، پانی پیے نا، بلکہ کہنا شروع کر دے پانی 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 پیے نا، تو اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی بھائی، پانی پانی کہنے سے تو پیاس نہیں نہ بجھتی، پیاس تو بجھتی ہے پانی پینے سے۔ دوسری دلیل ابو علی سینا دیتے ہیں کہ کوئی شخص بیمار ہے، وہ طبیب سے دوائی لے کے آئے، دوائی کی پڑیا ہاتھ پہ رکھ لے، دوائی کھائے نا، ٹھیک ہے جی، ہاتھ پہ رکھ لے اور کہنا شروع کر دے دوائی 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 دوائی، تو کیا اسے آرام آئے گا؟ نہیں آئے گا،
دوائی کھائے گا تو آرام آئے گا. یہ دو دلیلیں دے کے ابو علی سینا شیخ ابو الحسن خرقانی کی بات کا رد کرتے ہیں. پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے تو اتنے کام ہو جائیں. اب کہتے ہیں بھائی جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو دل کنٹرول میں رکھو. یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں, یہ پکڑ لیتے ہیں کہ دل میں کیا چل رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے جی, آپ نے بھی ابو علی سینا کا وسوسہ پکڑ دیا اور ابو علی سینا کی تربیت کرنے کے لیے نا, اس کو بتانے کے لیے کہ الفاظ کتنا اثر رکھتے ہیں. ابو علی سینا کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں او گدے تجھے کیا پتہ اللہ کے نام کی کتنی برکتیں ہیں. اب حضرت بھری مجلس, ابو علی سینا ایک نام, حضرت نے گدا کہا, ابو علی سینا کو چڑھ غصہ گیا. لیکن کوئی غصہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا, سارے تو حضرت کے مرید بیٹھے تھے. غصہ کر کے مار کھانی تھی اس نے کیا کیا, غصہ اندر ہی دبایا, کنٹرول کیا کہ سب کو یہ شو ہو کہ مجھے غصہ نہیں چڑھا کوئی. لیکن کیا ہوا, کنٹرول نہیں ہوا, اظہار ہو گیا. کس طرح, بیٹھے بیٹھے غصے سے رنگ لال ہو گیا, پسینہ آ گیا ہیں جی, اور وجود کانپنے لگ پڑا. اب اللہ کے وہ ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی, ان کو اتنا نہیں پتا تھا اس کو غصہ کیوں آیا. آپ نے ابو علی سینا کو مخاطب کر کے پوچھا, ابو علی سینا تجھے کیا ہوا, یہ بیٹھے بیٹھے تیری کیفیت کیوں بدل گئی, رنگ لال ہو گیا, تجھے پسینہ آ گیا, تو کانپ رہا ہے, کیا ہوا. عرض کردہ حضور دیکھیں نا آپ نے بھی تو زیادتی کی ہے. آپ نے فرمایا کیوں, میں نے کون سی زیادتی کی ہے. حضور دیکھیں آپ نے بھری مجلس میں مجھے گدھا کہہ دیا تو کیا اب بھی میرا رنگ نہیں لال ہوگا, اب بھی مجھے پسینہ نہیں آئے گا, اب بھی میرا وجود نہیں کانپے گا. آپ نے فرمایا نا معقول, ابھی تو بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا اے جی اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے, یہ دیکھا گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو گیا, اللہ اللہ کہنے سے کیا نہیں ہوتا ہے. ہاں بھائی, اللہ اکبر یا رسول. ٹھیک ہے جی, ابھی بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں نہ آئی ہے تو کل صبح مین روڈ پہ چلے جانا ہے. ٹھیک ہے جی, جڑا قدرت چنگا تگڑا جہا منڈا لنگدا ہے انہوں کھلار لینا, انہوں کہنا بھاویں تو کپڑے سونے پائے نے ہے تو کھوتا ہی ہے. نمبر کا حضرت صاحب کل میرا ہے, پھر مجھے دسنا ہے کہ کی ہویا ہے. کیوں حضرت جی, اگر یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ اتنا اثر رکھتے ہیں تو پھر آپ تصور کریں پھر اللہ میں کتنا اثر ہوگا ہیں, پھر اللہ میں کتنا اثر ہوگا ہیں, پھر اللہ میں کتنا اثر. صرف کیا ہے, یقین ہی نہیں ہے, یقین ہی نہیں ہے. یقین کرو حضرت, پھر دیکھو ہوتا کیا ہے حضرت جی, پھر دیکھو ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارا سلسلہ عالیہ قادریہ شریف. ٹھیک ہے جی, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ اور مرید خاص حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ. پھر آگے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ. پھر آگے ان کے مرید ہیں حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ابتدا کچھ ٹھیک نہیں تھی. ٹھیک ہے جی, پھر اللہ پاک نے آپ کو توفیق توبہ دی. پہلے آپ کو سود کا کام کرتے تھے, پھر اللہ نے آپ کو توفیق توبہ دی, آپ نے امام حسن بصری کے دست پاک پہ توبہ کی. اور حضرت جی یہ ان پیسوں کے لیے حضرت ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھرتے ہیں. خدا کی قسم تورات میں لکھا ہے, تورات میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی, تورات میں لکھا ہے کہ اگر کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا نا, 2 نمبری والی توبہ نہیں, سچی توبہ اگر کوئی محمدی کرے گا تو اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو سونا کر دے گا. یہ تورات میں لکھا ہے. ہم تو 5-5 روپے کے نوٹ کے لیے جھوٹ بولتے پھرتے ہیں نا. یہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری, اس میں لکھا ہے اگر کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا, حضرت سچی توبہ, اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو سونا کر دے گا. اتنی شان ہے محمدیوں کی حضرت, لیکن کو محمدی بنے بھی تو صحیح نہ حضرت ہیں جی, تکے آپ ہی کھان دے دیں حضرت. وہ کسی نے کہا تھا نا, ان کے جو ہم غلام تھے, ان کے جو ہم غلام تھے, خلق کے تھے پیشوا, ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں.
آج دیکھو تو صحیح کیا حال ہے ہمارا حضرت. کتے کا گوشت ہم نے کھا لیا, کھوتے کا ہم نے کھا لیا, ہیں جی, مری مرغیاں. یہ سزا ہے ہمیں اللہ کی طرف سے, حقیقت بتا رہا ہوں. ایسی متیں ماری گئی ہیں ہماری, یہ سزا ہے ہمیں اللہ کی. اور کیا سزا دینی ہے؟ وہ تو درمیان میں حضور کا وسیلہ ہے کہ اللہ نے ہماری شکلیں نہیں بدلی. کام ہم نے کون سے نہیں چھوڑے قبلہ جی, کون سا کام ہم نے نہیں چھوڑا حضرت, ہیں جی. یا آپ کے پاس ہی مری ہے, کیا نہیں ہوتا وہاں, ہیں جی. لیکن کیا ہے حضرت, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اور تیرا نہیں تیرے سواردہ منہ ماردہ ہے, صرف حضور ہے درمیان میں. ہاں, نہیں تو وہی رب ہے جس نے قوم نوح پہ عذاب اتارا تھا حضرت, وہی رب ہے آج بھی حضرت. قوم لوط پہ اسی رب نے پتھر برسائے تھے حضرت جی. لیکن کیا کریں, تب لوط علیہ السلام تھے اور محمد الرسول اللہ ہیں. ہاں حضرت, قتل نہ کرو حضرت اس طرح. اور یہ صرف اتنی بات ہے حضرت جی صاحب, جس نے فیصلہ کر لیا وہی شہنشاہ ہے حضرت, جس سے نہیں ہوا دھکے ہی کھائے اس میں. یہ مولانا روم اور شیخ سعدی نے بڑی کرم نوازی کی ہے ہم پہ. انہوں نے بڑی سادی مثالیں دے کے بڑے بڑے اوکھے مسئلے سمجھا دیے ہیں جی. آپ لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ تھا نا حضرت جی, موج آ گئی, وزیر کو کہا دروازہ بند کروا دو, جو اندر ہیں وہ اندر ہی رہیں, جو باہر ہیں وہ باہر ہی رہیں, جو اندر ہیں باہر نہ جائیں, جو باہر ہیں اندر نہ آئیں. ٹھیک ہے جی, سب کو جمع کیا. فرمایا درمیان میں بڑے بڑے ٹیبل لگوا دیے. فرمایا جتنے قیمتی ہیرے جواہرات پڑے ہیں نا خزانے میں, جاؤ سارے اٹھا کے لاؤ. وہ لے آیا. فرمایا لگا دو ٹیبل پہ, لگا لیے. جتنے لوگ تھے نا دربار میں محل میں, سب کو بلا لیا حضرت. بلا کے کہا بھائی یہ میرا کل خزانہ ہے, ٹھیک ہے جی, جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا, جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. حضرت مولانا روم فرماتے ہیں ایک نوکرانی تھی خادمہ, ورد کر دی حضور اپنے فکرے پہ غور فرما لیں. آپ نے فرمایا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا, فکرے پہ غور کر لیں. محمود غزنوی نے کہا میں نے غور کر کے کہا ہے, میں اب بھی کہتا ہوں جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا رکھو. وہ لوگوں نے پہلے ہی تاک لگا لی تھی, میں نے اس پہ رکھنا ہے, میں نے اس پہ رکھنا ہے. اٹھ کے ٹوٹ پڑے سارے. وہ آئی اور اس نے آ کے محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھ دیا. محمود غزنوی سمجھ تو گئے, مسکرا کر فرمانے لگے وہ چلیے کی کیتے ہی, وہ کسی ہیرے پہ ہاتھ رکھتی تیری نسلوں کی کفالت ہو جانی تھی, یہ تو نے کیا کر دیا, مجھ پہ ہاتھ رکھ دیا. وہ آگے کرتی حضور انہوں نے ہیرے پہ ہاتھ رکھا ہے, میں نے ہیرے والے پہ رکھ دیا. اتنی بات ہے اللہ. اتنی بات ہے حضرت. جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے ہیرا یا ہیرے والا, ہے جی, یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے, یا ہیرا یا ہیرے والا. بس یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے, ہیرا صرف ہیرا. جو ہیرے والا لب گیا اللہ, پھر سارا کچھ ہی تیرا حضرت. اقبال نے کہا تھا, اقبال کہتا ہے عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث, اور مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. ہاں, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. آ تو صحیح ہیں. یہ ایک کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, یہ انڈیا کے ہمارے بزرگوں ہیں, گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ حضرت کی تصنیف ہے, اور یہ ملفوظات ہے سید غوث علی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. ٹھیک ہے جی, یہ ان کے ملفوظات ہیں. اس میں لکھا ہے کہ جمنا ندی, یہ انڈیا کی بڑی مشہور ندی ہے, گنگا جمنا. ٹھیک ہے جی, جمنا ندی میں نا باڑھ آ گئی, سیلاب آ گیا. اب حضرت جی پانی پہ تو نہیں نا کسی کا زور ہے, اس کو کون کہے کچھ, اس پہ نہیں زور کسی کا بھی ہے. وہ سب لوگ سمجھ گئے کہ بھئی اب پانی پہ تو زور نہیں ہے, کوئی دعا ہی ہے. وہ سارے اکٹھے ہو کے نا شاہ صاحب کے پاس آئے, آگے عرض کی حضور سید پاک کو اللہ دے ولی ہو, بند کچھ ٹوٹ چکا ہے, کچھ ٹوٹنے والا ہے, تو دریا نے گاؤں کا رخ کر لیا ہے, حضور کو دعا فرماؤ, کو زور لاؤ, کوئی متواؤ. ہیں جی, وہ میاں صاحب نے فرمایا نا ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی,
مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی ادھر جی کو نظر فرماؤ حضور دریا رخ بدل لے. آپ نے فرمایا اس طرح کرو کہ سارے نا وہ بیلچے اٹھاؤ, ٹھیک ہے جی, کدالیں اٹھاؤ, وہ سارے میرے ساتھ آؤ. وہ سارا گاؤں شاہ صاحب کے ساتھ چل پڑا. شاہ صاحب سب سے پہلے خود ہی بند پہ چڑھے اور وہ بند توڑنا شروع کر دیا, اور گاؤں والوں کو کہتے ہیں تم بھی توڑو. انہوں نے کہا ہم نے تو شاہ صاحب سے کہا تھا شاہ جی کچھ بند ٹوٹ گیا ہے کچھ رہ گیا ہے, ٹھیک ہے آپ کو دعا فرمائیں کہ پانی اپنا رخ بدلے. تو شاہ صاحب نے تو بند ہی توڑنا شروع کر دیا, تو بند ٹوٹا تو گیا سارے کا سارا گاؤں. وہ بابے کی رمز کو سمجھے کوئی نہیں, وہ شاہ صاحب کو گالیاں دیتے ہوئے نا سارے چلے گئے, شاہری کلے ہی لگے رہے. اب جا کے نا سارے لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے, ابھی پانی آیا, ابھی پانی آیا, ابھی پانی آیا. پانی تو کوئی نہیں آیا. شاہری ہو مونڈے ہوتے بیلچا رکھ کے کلے پہ آن. سارے بڑے حیران ہوئے, بھئی یہ کیا ہوا ہے. انہوں نے جا کے دیکھا تو دریا 2 کوس پیچھے چلا گیا حضرت, 2 کوس. حضرت بڑے حیران ہوئے, بھئی دریا 2 کوس پیچھے کیسے چلا گیا, یہ کیا ہوا. خیر وہ سارے شاہ صاحب کے پاس آئے. شاہ صاحب نہ وہ پاؤں وغیرہ دھو رہے تھے, پہلے قصور کی معافی چاہیے. شاہ صاحب نے معاف کیا تھا. بس کہنے حضور راز بھی تو بتائیں نا, یہ دریا پیچھے کس طرح چلا گیا. آپ نے فرمایا خود ہی تو کہہ رہے ہو راز ہے, تو راز کو پھر راز ہی رہنے دو. کہتے نہیں حضور بتاؤ, اے سنیو ذرا حضرت ہیں. ہائے ہائے. فرماتے ہیں جب میں نے بند توڑنا شروع کیا نا, اور تم لوگوں کو بھی کہا, تم نے تو توڑا کوئی نہیں, تم تو چلے گئے ہیں جی. میں بند توڑتا رہا اور ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہا, یا اللہ یہ پانی اگر ہمارے گاؤں کی طرف چل پڑا ہے نا تو خود نہیں چلا, تیرے حکم سے چلا ہے نا, تو پھر اس کا مطلب ہے تیری مرضی ہمارا گاؤں ڈبونے کی ہے. تو مالک ہے, ہم تو مخلوق ہیں, تو اللہ ہے, ہم بندے ہیں, تو ہم تو تیری رضا پہ راضی ہے, میں تیرے ساتھ مل کے گاؤں ڈبوؤں گا. میں نے بند توڑنا شروع کر دیا. تو تھوڑی دیر بعد پھر آواز کی آئی, او بندے وہ تو وہ کر رہا ہے جو ہم چاہتے ہیں, لے پھر ہم وہ کر دیتے ہیں جو تو چاہتا ہے. ہائے ہائے, کیوں جی, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے, ہم مراسیا 100 دے نوٹ لی میرے محبوب نو چھڈنے آ, میرے محبوب دا غلام بن ویخ تیرے پیراں چ میں کی نہیں لیا کے بٹھانا. یہ پھر مثنوی شریف آ گئی مولانا روم, تیسرا یا چوتھا دفتر ہے جی. اس میں حضرت لکھتے ہیں, میں نے کہا نا یہ حضرت نے مثالیں دی ہیں, اس میں ہمیں سمجھائی ہیں بڑی بڑی باتیں. ہماری جانے والا مثنوی کہتے کس کو ہیں, سانو موبائلاں دے پوچھ لو, یہ ایپل 1 نے, ایپل 2 ہے, تو ایپل 3 ہے, سانو یہی پتہ ہے. ہماری جانے والا مثنوی کہتے کس کو ہیں. اس میں حضرت نے لکھا ہے, حضرت فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا, مزاج بڑا ادبی تھا اس کا, ٹھیک ہے جی. آپ بس ٹینشن نہ لیں, میں 5 سے 10 منٹ سے زیادہ آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالوں, کیونکہ میری اپنی بھی بس ہو گئی ہے. میرا سارا وجود ٹھنڈا برف ہے اس وقت. حالانکہ مجھے وہ میرے ساتھ میرے پیروں کے صاحبزادے بھی ہیں, کہ ادھے گھنٹے کو ود نہ لائیے, لیکن میرا ایک درد ہے حضرت, میں نہیں دوروں آیا ہوں تو پھر ٹرکا کے ٹر جاؤں. نہیں حضرت جی, ہوں ٹیوننگ تو میں کر کے جاؤں گا ہیں جی. کوئی سال یاد تے رکھو گے نا, کوئی بابا آیا ہیں جی, کوئی بابا آیا یا بابا جی. آپ کی جو جھوٹی تعریفیں کر کے آپ سے کو میں 100 کے نوٹ نکلوا لوں گا, تو بندہ سچ بول کے اللہ تے اللہ دے رسول کو نہ لے لے ہیں جی. تاڑے دیتے تو مک جانے نا, اتوں 98 بھی لب گئی تو نہیں جی مکنی ہے جی. میں تے جھوٹ بول کے تاڑے گوا بھی پیسے لے کے جاؤں, بھاویں اگے جا کے ٹائر پڑ جائے ڈبل لگ جان, ہوتا ہے حضرت جی, تو بندہ سچ ہی بولے ہاں بھائی, جو دین گے 100 بسم اللہ. وہ بادشاہ کا مزاج بڑا ادبی تھا. علماء ٹھیک ہے جی, صوفیاء, حفاظ ٹھیک ہے, ثنا خاں, سب اس کے دربار میں تھے. جو دل چاہتا نا وہ والی محفل لگا لیتا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس کے دربار میں نا بیروپیہ بھی تھا, بادشاہ کے دربار میں. اس کا کام کیا تھا, مختلف روپ بدل کے نا, گیٹ اپ چینج کر کے, روپ تبدیل کر کے آ کے بادشاہ کا جی بہلانا. تو مولانا روم فرماتے ہیں جب بھی وہ کو روپ بدل کے آتا نا, بادشاہ اتنا زیرک تھا, اتنا باریک بھی تھا, وہ پہچان لیتا اور کہتا تو تے اپنا ہی بندہ ہے. ایک دن اس نے تنہائی میں بیٹھ کے سوچا, یار جس کام کے لیے مجھے بادشاہ کے دربار میں رکھا گیا مجھ سے تو آج تک نہیں ہوا,
تو کہیں یہ نہ ہو کہ بادشاہ مجھے دربار سے نکلوا ہی دے. تو ایک دن نا ایک پروگرام بنایا اور آ کے نا ہاتھ باندھ کے بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو گیا. بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی، عرض کی تھی حضور اگر جان کی امان پاؤ تو کچھ عرض کروں. عرض کی حضور جب بھی میں نے کو حلیہ بدلا نا، ٹھیک ہے جی، اور آپ کے دربار میں آیا تو آپ نے تو پہچان لیا. اب اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ صرف ایک موقع دے دیں. اب میں ایسا روپ بدلوں گا آپ پہچان نہیں سکیں گے. بادشاہ مسکرا کر کہنے لگا دیکھ لے. عرض کی تھی حضور پکی بات. بادشاہ کو بھی تھوڑا غصہ آیا. اس نے کہا اگر تو کامیاب ہو گیا، تو نے میرے سامنے اس طرح کا روپ کر لیا کہ میں نہ تجھے پہچان سکا، جو مانگے گا دے دوں گا، بادشاہی بھی دے دوں گا. جا زبان دی تجھے، جا، ایک آخری موقع دیا تجھے. وہ حضرت جی گھر آیا، آگے اس نے اپنا گیٹ اپ بدلا، حلیہ شلیہ بدلا، ہیں پگ شگ وڈی بنی، داڑھی شڑی لائی جناب، سارا کر کے تو جو آنے کا شہر میں فقط ایک راستہ تھا نا، وہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے اور کیا کرنا شروع کر دیا، اللہ اللہ اللہ. ایک بندہ بھی گزرا، دیکھا یار بابے ہو رہی آئے نے کر دے کی نے اللہ، ہیں جی. دوسرا بندہ گزرا، اس نے کہا جناب بابے ہو رہی آئے نے کرتے کیا ہیں اللہ. تیسرا گزرا، جناب بابے ہو رہی آئے نے کرتے کیا ہیں اللہ. اس سارے علاقے میں بات پھیل گئی کہ جناب باہر کو درویش آیا ہے، ہیں جی. وہ لوگوں نے جانا، جس کے پاس جو نانا اس نے جاتے ہوئے لے جانا. اگلے دن جا کے دیکھنا پڑی پڑی چیز خراب ہو گئی ہے، بابے نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا. اب لوگوں کے دلوں میں بابا جی کی محبت اور بڑھنے لگ پڑی. دنیا کا جمع غفیر اکٹھا ہو گیا. اب ہوتی ہوتی نا بات بادشاہ کے محل تک بھی گئی. حضور باہر کوئی اللہ والا ہے. بادشاہ نے جاسوسوں کو کہا جا کے ویکھو اللہ والا کے کچھ اور ہے. ہاں کچھ اور بھی ہے نا. ہم یہ سب فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ کاواں رنگ لے پر تے بن بن بہندے مور، ویکھ کے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کچھ اور. ہاں جی ہاں، یہ بھی معاملہ ہے. تو اب کیونکہ وہ بھی اندر کا بندہ تھا، اس کو پتا تھا یہ ہونا ہے، اس لیے اس نے کوئی ویک پوائنٹ نہیں دیا. 3 دن جاسوسوں نے خوب جاسوسی کی، جا کے خبر دی جناب واقعی اللہ والا ہے. بس نماز ٹائم ہوش چاہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر اکھاں بند کر کے بہ جاتا ہے. اب بادشاہ کے دل میں خواہش بیدار ہوئی، زیارت کریے چل کے. ظاہر ہے بادشاہ کا آنا کو سوکھا کام تو نہیں ہے. میں اس کو ذرا مختصر میں تھوڑا سا چھوڑ بھی گیا ہوں درمیان میں سے. اب جناب وہ بادشاہ سلامت آئے، ٹھیک ہے جی. لوگوں نے دسیا حضور بادشاہ سلامت آنڈے دے جی. ڈر تو گیا اندر سے تھوڑا، لے بھائی اج اصل امتحان ہے، اج پتہ لگنا تو کنا کا کاریگر ہے. کچھ بادشاہ بھی وہ آیا نا محبت میں آیا، ہیں جی. بادشاہ نے بھی کوئی اتنی شاید باریک نظر سے نہیں دیکھا. بادشاہ آیا آ کے بیٹھ گیا. جناب دعا فرماؤ، دعا دی. بادشاہ نے وہ جاتے ہوئے نا کچھ وہ ہیرے جواہرات پیش کیے. غصے میں آ گیا، چکو جی سانو کیڑے پاسے لان لگے، ہم تو دنیا کا ترک کر کے بیٹھے ہیں، پھر ہمیں اسی طرف لا اٹھاؤ، ہمیں نہیں چاہیے. بادشاہ بڑا متاثر ہوا. اب جب بادشاہ گیا نا وہ باہر تک جہاں دوست کھڑے ہیں، جہاں بابے کی رینج ختم ہوتی تھی، بابا جناب بھاگتا ہوا اٹھا اور بھاگتا ہوا بادشاہ کے پاؤں پکڑ لیے اور ساتھ کہتا ہے حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. ڈر بھی گیا نا بادشاہ کی، تو غصہ چڑھے تو ہونی لوہا چڑھے. حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. بادشاہ کو بھی سمجھ نہ آئی. وہ بادشاہ پیچھے اٹھر گئے، حضور میرے پاؤں تو چھوڑو، میں دنیا دار آپ اللہ والے. وہ پھر کہ حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. وہ پھر پاؤں چھڑوائے، وہ پھر پاؤں پکڑے، حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. بادشاہ کہتا ہے امان دی، چل 10 کی معاملہ. وہ جناب اٹھ کے کھڑا ہوا، وہ پگ شگ اتاری، چادر اتاری تو اندر سے اپنا ہی بندہ نکل آیا جی. بادشاہ بڑا حیران، اس نے کہا کمال کر دیا تو نے. وہ میں کیا، تجھے تو سارا علاقہ نہیں پہچان سکا. ہاں تجھے زبان دی تھی، اگر دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا جو مانگے گا دے دوں گا، بادشاہی مانگے گا تو وہ بھی دے دوں گا. اب تو بتا کیا چاہیے، جو چاہیے کہ بادشاہی چاہیے. اور رو کے عرض کردہ حضور میں نے کچھ نہیں چاہیے تھا. کہتا کیوں؟ وہ تو نے کچھ لینے کے لیے نہیں کیا تھا. وہ کہتا حضور میں نے تو کچھ لینے کے لیے کیا تھا، آپ کو کیا بتاؤں مجھے کیا کچھ مل گیا ہے. وہ کہتا تجھے ملا کیا بھائی، تو ابھی بھی کنگلے کا کنگلا ہی کھڑا ہے، کیا ملا تجھے؟ وہ کہتا حضور آپ نے دیکھا نہیں، ابھی میں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے لا نہیں لگائی، صرف جنہوں نے لا لگائی تھی میں نے ان کا حلیہ اختیار کیا، اور اس نے بادشاہ وقت لا کے قدموں میں ڈال دیا. لا لگاؤں گا تو کیا کرے گا؟
ہے ابھی لو نہیں لگائی، صرف جن کی لو لگی ہے میں نے حلیہ بنایا ہے ان کا، اس نے بادشاہ وقت لا کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ اگر لو لگاؤں گا تو پھر کیا کرے گا؟ یہاں ہی پھر کسی صوفی شاعر نے کہا تھا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ حضرت جی بے وفائی ہے نا، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بڑا پسند ہے اللہ کو، بے وفائی ہے نا حضرت، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت؟ تو پھر حضرت یہ تو وہی نہ کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آیا، تو پھر جواب کیا آیا؟ دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے، اور بے وفا تیرے کا سارے زمانے لی ٹائم ہے، تینوں صرف اینا کیا سی دن چ 5 باری ساڈے گھر آ جی کری، تو کدی آیا ہی نہیں ہے، سارے زمانے لی ساڈے کا ٹائم ہے، دن میں صرف 5 بار بلایا تھا، ہم نہیں جاتے، ہم سے بڑا کون بے وفا ہے؟ حضرت جی شادی کا ایک کارڈ آئے نا، ایک کارڈ، ایک ماہ پہلے ہم تیاریاں شروع کر دیتے ہیں سارے، ایک ہی کارڈ بس، اور یہاں دن میں 5 بار بلاوا آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر بلوان لگائی، حی علی الصلاۃ، کوئی سڑکاں دے ویلے کھلوتے تھے، دکاناں دے ویلے بیٹھے، کوئی بھی نہیں جانتا، اینے بے وفا ہوں حضرت، ایک کارڈ حضرت منہ چوک کے ٹر پڑا، سارے نے سنے ٹبر وے آتے حضرت، 5 پیغام دن حضرت، 5 پیغام، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ حضرت سنو حضرت، جو چاہتے ہیں پھر وہ آخری بات اور گفتگو، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ، آپ نے امام حسن بصری کے دستے پاک میں توبہ کی، اور پھر توڑی نہیں حضرت، تدم آخر اپنی توبہ پر قائم دائم رہ لے۔ بہت بڑا نام حبیب اجمی رحمۃ اللہ، بڑے امیر آدمی تھے حضرت، پھر آئی آزمائش، اوکھی کاٹ فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا، حضرت نے اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، ہم سارے اسباب والے ہیں، کسی کی دکان ہے، کوئی کسی کی دکان پہ ملازم ہے، اس طرح ہی نا ہم اسباب والے ہیں سارے۔ حضرت کو اسباب کے ترک کا حکم آیا، حبیب اپنے گھر میں بیٹھ، وقت بڑا ہی لنگ گزر گیا، پہلے اپنے رب اور رب کے رسول کو منا، تسبیح اپنی عنایت فرمی، اور تلقین کیا اسم ذات اللہ، اسم ذات اللہ فرمایا، اس کو پکانا ہے۔ ابھی بیٹھ گئے حضرت گھر میں، اور شروع ہوئی پھر تسبیح حضرت، آپ نے تو صبر شکر کر لیا، لیکن لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ سے نہیں، مزاجن تلخ تھی ذرا، کچھ ایک دن گزرے نا تو آ کے آپ کو کہتی ہوں حبیب وہ یہ کیا تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہو؟ حضرت جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس تسبیح میں زور کتنا ہے، ہاں حقیقت بتا رہا ہوں، بڑا زور جائے اس تسبیح، لیکن ساڑی تسبیح کیوں زور نہیں لاندی؟ وہ بھی میں باپ کو چلو بتا ہی دوں گا، ہماری کیوں نہیں لگاتی؟ یہ انڈیا کے ایک صوفی بزرگ ہوئے ہیں شاہ بہیق رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان پہ کرم اللہ کا یہ تھا، وہ جس چیز کے پاس سے گزرتے تھے نا، چیزیں آپ سے کلام کرتی تھی۔ وہ ایک دن گزر رہے تھے، میرے ہار دا کو تسبیح پیا پھیرے، میری طرح کا نا کوئی تسبیح چلا رہا تھا، تو حضرت گزرے تو تسبیح بول اٹھی، تو جو تسبیح بولی نا، پھر حضرت نے اس کو شعر میں لکھا، کیا لکھتے ہیں؟ مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا مجھے، اور تو نے مجھے کیا پھیرنا ہے؟ اور میں اچھی بلی مدینے سے اتنی سفید آئی تھی،
जैसे तू खुद तेरा अंदर काला, तूने मुझे भी काला कर दिया है। माला कहे काठ की, अरे तू क्या फेरेगा मोए। आपने तस्वीर से पूछा इसको छोड़, इसको तेरी समझ नहीं आएगी, मुझे बता राज क्या है। तो फिर जो तस्वीर ने राज बताया तो फिर हजरत ने दूसरे मिसरे में लिखा, क्या कहते हैं, माला कहे काठ की, अरे तू क्या फेरेगा मोए। हाँ, मन का फेर दे महबूब मिला दूं तोए। हाय हाय हाय, ओ खाली मुझे ना फेर, इसको भी फेर, इसको फेर के फिर मुझे फेर, फिर तुझे बताऊं मुझे में जोर कितना है। हमारी तस्वीर इसलिए कुछ नहीं करती, हम इसे फेरते कोई नहीं, हम इसे ही फेरे जाते हैं। जिस दिन हजरत इसको फेर के इसको फेरोगे ना, तो फिर देखो ये तस्वीर तुम्हें उठा के लेके कहां जाएगी। माला कहे काठ की, अरे तू क्या फेरेगा मोए, मन का फेर दे तुरत मिला दूं तोए। फिर हजरत ने फेरी, हजरत हैं तो बीबी साहब आके क्या कहती हैं, हबीब ये क्या तस्वीर लेके बैठे रहते हो, हमसे नहीं ये मांगी सूखी रोटियां खाई जाती, आ जाओ जाके उठ के को मेहनत मजदूरी करो, को पैसे कमा के लाओ, हम भी को तरन वाला खाएं। दन आदमी थे, बीवियां ने नहीं बहस करी दी हजरत जी, ठीक है जी, इन्होंने नहीं बहस करी दी, खराबी होंगी है हजरत जी। गुस्सा है, घर से बाहर चले जाओ, वुजू करो, नवाफिल पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो एंड तलाक है हजरत इसका। बहस नहीं करनी कभी भी बीबी से। दना आदमी थे हजरत, लोटा तस्वीर मुसल्ला कुरान पाक लिया हजरत जंगल। सूफी तो पहले दुआ करते हैं, क्या दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। हाय हाय हाय, सूफी तो पहले दुआएं करते हैं, कुछ जगह इंज दी होए जिथे मैं हुआ तो बस यार होए हैं। आप फरमाते हैं मैं चला गया, सारा दिन जंगल तस्बीह फिरी हजरत हैं, अल्लाह 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 अल्लाह, सारा दिन फिरी हजरत। रात पड़ी तो घर आ गए। आप फरमाते जब घर आया ना तो सबसे पहला सवाल बीबी ने घर आते यही किया, हबीब मजदूरी की। आप फरमाते मैंने कहा की। तो पूछती है मजदूरी की तो मजदूरी किधर है अल्लाह। आप फरमाते मैंने टाला, मैंने कहा नहीं, वो सारे मजदूरी मांग रहे थे, लेकिन मैंने जिसकी मजदूरी की है ना, मेरा मालिक बड़ा करीम है, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई। हाय हाय, हजरत जी सच दसियो सारे इस्लामाबाद वाले हो, है करीम के नहीं? करीम है, वो करीम है तो हम चल फिर रहे हैं ना, बाकी तो उसको सारा ही पता है हम रातों को क्या करते हैं। यामी तो नहीं मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने कहा, एक गुनाह जे माँ प्यो देखे देवे देश निकाला, लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावन वाला। कोई पहलवान ये ना समझे कि मैं बहुत पहलवान हूँ, तू पहलवान नहीं भाई, वो करीम है, तू नहीं पहलवान, वो करीम है। आप फरमाते हैं मैंने कहा वो सब मांग रहे थे, मुझे शर्म आ गई क्योंकि मेरा मालिक बड़ा करीम है। तो बीवी साहबा तो नहीं ना रमत समझी, तो कहती हैं अच्छा चलो फिर कल मजदूरी मांगना, चलो 2 दिन की आएगी तो ज़रा ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। हज़रत अबीब फरमाते हैं मैं अगले दिन फिर चला गया, हैं जी, फिर उसी तरह अल्लाह 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 अल्लाह, सारा दिन फरमाते हैं गुजारा। रात पड़ी तो फिर मैं घर आ गया। आते बीबी साहबा ने फिर वही सवाल किया, हबीब मजदूरी की? आप फरमाते मैंने कहा खूब की। तो बीबी साहबा कहती फिर मजदूरी किधर है? आप फरमाते मैंने उसको फिर टाला, मैंने कहा सारे ही मांग रहे थे, मालिक मेरा बड़ा करीम है, मुझे मांगते हुए शर्म आ गई। बीबी साहबा गुस्से में आके कहती हैं बीब अब जब कल जाओगे ना काम पे तो पहले जाके मजदूरी ना शुरू करना, पहले 2 दिन की मजदूरी लेना, अगर तो दे फिर उसका काम करना, नहीं तो कहीं और जाके काम करना। अब हजरत को ये सूफी समझेगा ये तीर कैसे लगता है यहाँ आके, क्योंकि सूफियों ने कहा था ना सोने मिला नजारा असा नहीं यार बटाना, असा नहीं यार बटाना। आप फरमाते हैं मैं सारी रात सिसकियाँ लेता रहा, इसने क्या क्या दिया है। खैर आप फरमाते तीसरा दिन आया, मैं फिर चला गया, सारा दिन फिर उसी तरह अल्लाह अल्लाह करते गुजरी। फरमाते हैं जब रात को घर आना पड़ा ना तो बड़ा परेशान, ओए हबीब वो 2 दिन तो टाला था, आज क्या कहना है उसको, आज क्या जवाब दूंगा, पता नहीं वो आगे से क्या बोले।
کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے سنا ہی نہیں جائے، جو مجھ سے برداشت ہی نہ ہو۔ فرماتے فیصلہ کیا باہر ہی بیٹھ جاؤ، آدھی رات کو گھر جاؤں گا جب سو جائے گی، اور آج دی رات سے گزار ہونا، کل دی کل نہ دیکھیں گے۔ اب فرماتے میں باہر بیٹھ کے پھر شروع ہو گیا، ہائے ہائے اللہ 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 اللہ۔ فرماتے ہیں آدھی رات آئی تو میں گھر آ گیا، میں نے کہا تھا چلو دیوار پھلانگ کے گھر چلا جاؤں گا، سو گئی ہوگی، لیکن کہتے جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں، منظر ہی بدلا ہوا ہے۔ ہیں جی رات تو آدھی ہے لیکن گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جل گیا؟ پھر دل میں خیال آیا کسی کو ترس آیا ہوگا، کو دے گیا ہوگا کچھ، اب تو دیوار پھلانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اب فرماتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی نے دروازہ کھولا، تو اب فرماتے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں، بڑی خوش ہے، کپڑے بھی جناب اس نے نئے پہنے ہوئے ہیں۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، یہ اتنی خوش کیوں ہے، اس نے نئے کپڑے کہاں سے لے لیے ہیں جی؟ فرماتے سوال میں نے خود سے کیا، جواب وہ دیتی ہے، حبیب یہ کس کی مزدوری کرتے رہے ہو، تمہارا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے۔ اب فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہتی ہے آگے خود ہی دیکھ لیں۔ فرماتے ہاتھ پکڑا تو اندر لے گئی۔ فرماتے جب اندر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں، جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کا ہی ڈھیر لگا ہے جی۔ کہتی آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا، آپ کا مالک اتنا کریم ہے، آپ کو تنگ نہیں کیا اس نے، یہ بندے اس نے بھیجے تھے، یہ سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں۔ آپ فرماتے میں رو پڑا، قربان جاواں تیری بندہ پروری۔ آپ فرماتے جب میں رو پڑا نا تو مجھے روتا دیکھ کر وہ کہتی روئے نا، صرف سامان نہیں آیا، آپ کے لیے پیغام بھی آیا ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا پیغام کیا آیا ہے؟ تو کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، مزدوری میں نہیں آنے دیں گے۔ آئے آئے اسلام آباد والے وہ کر لو یار، اسلام آباد والے وہ کر لو یار، کر لو، کیوں نہیں کر دے؟ کر لو یار، کر کے تے ویکھو یار، کر لو نہ متھا لاؤ حضرت، وہ دینا کوئی پتر متھا نہیں جے لا سکتا، کوئی وہ دینا مت بڑا زوراں والا جی حضرت، کوئی وہ دینا متھا نہیں لا سکتا ہے۔ زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسر دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے ہیں جی۔ ہاں وہ دینا متھا نہ لاؤ یار، کوئی بیماری چمایا جے تڑے کو یاری لا لو حضرت، یاری لا لو، نماز نہ چھڈو پتر، نماز نہ چھڈو، قرآن پاک پڑھو، ذکر کرو، انہوں یاد کرو، انہوں یاد کرو ہیں جی، انہوں یاد کرو، انہوں یاد کرو، ٹھیک ہے جی۔ پھر انشاءاللہ کبھی پھر موقع بنے گا، پھر اتھوں ہی اگلا سبق شروع کریں گے، کیونکہ میں تقریباً 1.25 گھنٹہ بول گیا۔ اللہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، میرا تو پا گیا وجود سڑتا پہ اندر سارا ہے جی، لیکن یہ ہے نا ہوئے میں آواں تے تہاڈے جی کوئی نہ چھڑدا ہی نہیں ہے جی، اس گل کا بھی تے دھیان رکھنا نا۔ حضرت بلان تے جدوں لان ہوئی جی ڈاکٹر سلیمان آ رہے ہیں، وہ ایک بھی نہ آئے ہے، وہ تو چڑھتا ہی نہیں ہے جی۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے آنکھیں نم ہو گئیں، آنکھیں بھیگ گئیں ساری، ساڈا کام ہو گیا جناب ہیں جی۔ بس حضرت سام کے رکھی ہے ہتھو سام کے اپنے اللہ نے یاد۔ بھائی رب نے کیا کہا تمہیں یار، کیا کہا مجھے کھلاؤ، وہ تو پاک ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، بندے سارا کچھ ہی تیرے لیے ہے، چلیا سارا کچھ۔ ہاں حضرت نماز پڑھو سارے، ٹھیک ہے جی، کسی نے نماز نہیں چھوڑنی، پکی بات ہے جی، انشاءاللہ انشاءاللہ جی۔ اللہ اللہ کرنے ہیں، درود پاک پڑھنے، انشاءاللہ اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے، آپ کا نام آرائے نہ رہے گا نہ جائے۔ یہ جو آنکھیں بھیگی ہیں، یہ جو آنسو نکلے ہیں حضرت، اللہ ان کو قبول فرما لے، اللہ ان کو قبول فرما جی، اللہ ان کو قبول فرما لے۔ میں یہ شعر تو خیر پنجابی کا ہی ہے، تو میرے پیر و مرشد دادا پیر و مرشد کا یہ شعر ہے، تو میں اس پہ پڑھ کے بس کرنے لگا، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا پڑھا کرتے تھے، پنجابی میں ٹھیک ہے نا کام سمجھ آ رہا، ٹھیک ہے، اب پڑھا کرتے تھے، جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری، یہ سانسوں کی یاری ہے، کاٹ کس طرح رہی ہے ٹہنی کو جس پہ ہم بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کب یہ ٹہنی کٹنی اور ہم نے جا کے قبر میں گر جانا ہے جی۔
پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو آپ کیا فرماتے تھے؟ جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری او لا سٹ پھا جنجالاں والے تے لا اللہ نال یاری ہے جی. اسلام آباد والے یاری لا لو، یاری لا لو. اور نہیں جی لائی تے انیاں موجاں نے ہیں، لا کے بھی تے ویکھو حضرات، لا کے بھی تے ویکھو. وما علینا الا البلاغ. بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر خطاب ذیشان فرما رہے تھے ممتاز مذہبی سکالر ڈاکٹر محمد سلمان مصباحی صاحب. حضرت ہم آپ کے ایک دفعہ پھر شکر گزار ہیں، آپ سرزمین سیالکوٹ سے اتنی علالت میں ہمارے پاس تشریف لے کر آئے. گویا حضرت کا یہ پیغام تھا 4 مصروں میں، اسلام آباد والوں کو یہ پیغام دیا حضرت. میں نتیجہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اپنے مرکز سے ہٹو گے تو دور نکل جاؤ گے، خواب بن جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا ہے، صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا، دعا ہوگی، اور یہیں پر لنگر وسیع انتظام ہے. تمامی دوست لنگر تناول فرما کے جائیں. مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت. السلام